السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین عزیز مکرم، کل رات قیام اللیل کے اندر اللہ رب العالمین کے خاص فضل اور توفیق کے ساتھ 12ویں سپارے کی تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ 12ویں سپارے کا آغاز اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے ساتھ فرمایا ہے۔ یہ ہود اللہ رب العالمین کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، سیدنا ہود علیہ السلام۔ ان کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنا کے بھیجا اور قوم عاد کی طرف ان کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف انہی میں سے ان کے ایک بھائی سیدنا ہود علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کا جو نقطہ آغاز ہے، جو ہر مسلمان کو، ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میرا داتا اللہ ہے، مجھے عزت دینے والا، کسی کو ذلیل کرنے والا، یہ سارے کے سارے اختیارات میرے اللہ کے ہیں۔ جب خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت کا حقدار بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یہ توحید کا نقطہ اللہ رب العالمین نے سمجھایا، اور کتنے سارے رسولوں کا نام لے کے فرمایا کہ ہم نے ان رسولوں کو بھیجا۔ عاد کا نام لیا، ان کے پیغمبر ہود کا نام لیا، سیدنا صالح علیہ السلام کا بتایا، سیدنا لوط علیہ السلام ہیں، سیدنا شعیب علیہ السلام ہیں، موسیٰ اور ہارون ہیں، دیگر کئی انبیاء کا نام لے کے ان کی دعوت کا طریقہ بتلایا۔ سب نے آگے قوم کو سب سے پہلے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ قوم نے آگے سے دشمنیاں کی، آگے سے ان کو ایسے ایسے الزامات کے ساتھ اور ایسے ایسے بہتانوں کے ساتھ اور ایسے ایسے ناموں کے ساتھ پکارا کہ انسان پڑھتا جاتا ہے اور شرماتا جاتا ہے۔ ذلیل و رسوا کہا اپنے پیغمبروں کو، مجنون اور دیوانہ کہا، کم عقل کہا، پاگل کہا، بے وقوف کہا۔ انبیاء جو قرآن لے کے آئے تھے، اپنے اپنے دور کے اندر ہدایت کی کتابیں لے کے آئے تھے، ان کو کہنے لگے کہ تم ہمیں گمراہ نظر آتے ہیں۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، ہم تمہیں واضح گمراہ پاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی اللہ نے پھر مدد کی، ان مخالفین کے اوپر اللہ کے عذاب آئے، اور ڈرانے کا جو انداز اس صورت میں بیان کیا گیا ہے نا، جامع الترمذی سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس بات کو بیان کر کے میں اگلی صورت کو شروع کرتا ہوں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپے کے آثار آپ کے اوپر نظر آتے ہیں، حالانکہ آپ جوان تھے، آپ کا کوئی بال جو ہے وہ اتنا زیادہ سفید نہیں ہوا، داڑھی مبارک میں اور سر کے بالوں میں گنتی کے چند بال تھے جن کو گنا جا سکتا تھا، 15 یا 16 بال تھے، روایات میں آتا ہے، وہ بھی کنپٹی کے اوپر، لیکن جلد کے اوپر اور چہرے کے اوپر صحابہ نے کہا کہ آپ کے بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہود والمرسلات والواقعہ وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، ان 5 سورتوں کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ان سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر جو اللہ رب العالمین کے ڈرانے کا انداز ہے، قوموں کی نافرمانی کا جو انداز ہے، ان کے اوپر آنے والے عذاب کا جو تذکرہ ہے، مجھے اس نے بوڑھا کیا ہے۔ سورہ ہود کے آپ نے نام لیا سب سے پہلے کہ مجھے اس چیز نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں بھی پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور دنیا کے اندر کوئی نہیں سمجھے گا، اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو قیامت کا دن کیسا دن ہے۔ سورہ مزمل کے اندر آتا ہے نا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن تو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوں گے اس دن کی پریشانی دیکھ کے، اس دن کی ہیبت اور خوف دیکھ کے وہ بوڑھے ہوتے چلے جائیں گے۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر یہ جو ہماری امتحان گاہ ہے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لیتا ہے، اپنا شوق نیکی کی طرف رکھتا ہے، تو فرمایا
ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بھی اس سپارے کا سبق ہے کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ پھر جو انسان سے خطائیں ہوتی ہیں نا، گناہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، یہ نیک جب بن جاتا ہے اللہ رب العالمین ان نیکیوں کی برکت سے برائیوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان نمازی بن جائے۔ ایک دن کے اندر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ ہاں ذرا، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس نہر میں وہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 مرتبہ دن میں کوئی نہائے اور اگر اتنا نہ بھی احتیاط کرے ملنے جلنے کی اور صابن لگانے کی تو وہ نہانے سے میل اس کی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسی ہے، 5 نمازیں جو پڑھے گا اس کے جسم کے اوپر اور اس کی روح کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ جو گناہ ہوں گے وہ یہ آیت ہے، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ تو تہیہ کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، شعبان ہو یا رجب ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہم انشاءاللہ تعالی 5 نمازیں بروقت ادا کیا کریں گے۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ یوسف ہے اور یہ اتنی تفصیل طلب صورت ہے، اتنی تفصیل طلب صورت ہے، لیکن آپ نے ٹائم مجھے صرف 10 سے 12 منٹ کا دیا ہوا ہے۔ میں اسی کے اندر اس کا جو ابتدائی حصہ پڑھا ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس کا باقی حصہ آج رات قیام اللیل کے اندر ہوگا، اور روٹین یہ چل رہی ہے ہماری کہ قیام اللیل کے بعد بھی آدھا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس ٹائم بھی آدھا خلاصہ ہوتا ہے، اور جو پہلا آدھا سپارہ پڑھا ہوتا ہے اس کا خلاصہ عشاء کے بعد ہو جاتا ہے، جو آخری آدھا سپارہ ہوتا ہے اس کا خلاصہ اس ٹائم ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سورہ یوسف بھی ہم نے کل پڑھی ہے، ایک اس کا پاؤ تقریباً پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ کئی انبیاء کے قصے اور ان کی سٹوریاں نبی علیہ السلام کو حق کے ساتھ سنائی ہیں، لیکن کسی کے شروع میں یہ لفظ نہیں بولے جو سورہ یوسف کے شروع میں بولے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے بہترین ایک قصہ سنانے لگے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم نے قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے اس کے اندر ہم اس کو ذکر فرمائیں گے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً اس سے پہلے آپ اس قصے سے لا علم تھے، غافل تھے، آپ کو اس کا نہیں پتہ۔ ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو اور اس کے ساتھ روشن کروائیں گے، لوگوں کو منوائیں گے کہ وہ قصے جو تمہاری تاریخی کتابوں میں لکھے ہیں، تورات اور انجیل میں لکھے ہیں، ہمارا پیارا رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے بیان کرتا ہے، تو یہ ان کی رسالت کے اوپر گویا ایک دلیل بھی ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب آتا ہے، اپنے بابا کو خواب سناتے ہیں، ابا جان میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ 11 ستارے ہیں اور اس کے ساتھ سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بابا نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف پھر پہلے ہی چالے چلتے ہیں، وہ اور چالے چلیں گے، مکر و فریب کریں گے۔ فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ نقطہ سمجھ لیں۔ بعض بھائیوں کو میں نے کہا شیطان بندے کے اوپر وار کر جاتا ہے، شیطان بندے کے اوپر وار کر جاتا ہے، شیطان بندے کو ورغلاتا ہے، شیطان بندے کو پھسلاتا ہے۔ ان کا جواب یہ تھا کہ ہر بات شیطان کرتا ہے، شیطان تو رمضان میں بند ہے، نفس امارہ کو تو بند نہیں کیا، برائی کی جو دیگر ذرائع ہیں ان کو تو بند نہیں کیا۔ 11 مہینے انسان منفی سوچتا رہے، 12ویں مہینے میں کیسے وہ مثبت سوچ لے گا؟ اس کی مثال ڈھلان کی ہے، نچائی جو ہوتی ہے، 11 پیڈل مارے انسان اس کے اوپر، 12واں پیڈل نہ بھی مارے تو انصاف سے بتائیں اس کی سپیڈ کم ہوئے گی، اسی سپیڈ کے ساتھ جائے گا جس طرح 11 پیڈل مارے ہیں۔ سب سے بہتر اور سب سے اچھی بات یہ ہے جو انسان کا نفس ہے، جس کو نفس امارہ بولا جاتا ہے، نفس لوامہ بولا جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ بھی اللہ نے کہا۔ انسان کوشش کرے اپنے آپ کو نفس مطمئنہ بنائے، اطمینان والی زندگی، چین والی زندگی، سکون والی زندگی وہ کیسے ہمیں ملے گی؟ قرآن و حدیث کے ذریعے ملے گی، مثبت سوچ رکھ کے ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سیدنا یعقوب کے الفاظ کو بھائیوں کو نہیں بتلانا، وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ ان الشیطان، بات بھائیوں کی ہو رہی تھی، شیطان کا نام لے دیا، شیطان کے اوپر ڈال دیا کہ شیطان جو ہوتا ہے نا یہ انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ انسان کو ایسی باتیں اور ایسی چیزیں ذہن کے اندر ڈالتا رہتا ہے۔ اور اس سے بھی روشن مثال ہے من الجنتی، آخری آیت کیا ہے؟ من الجنتی والناس، اس سے پچھلی آیت کو ملائیں تو ترجمہ سمجھ آئے گا، الذی یوسوس فی صدور الناس
جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ من الجنتی والناس، یہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، اور میں اور آپ انسان ہیں، ہم خود بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ شیطان والی بات کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نفسوں کی شرارت سے بچائے۔ نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ میں اس لیے تو یہ آیت پڑھا کرتے تھے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اللہ اپنے نفسوں کی شرارت سے بھی ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، خالق و مالک ہمیں اس سے بچا کر رکھے۔ وہ بھائی جو تھے انہوں نے ان کی قتل کا پلان بنا لیا، مشورہ کرنے لگے کہ ابا جان ہمیں تو اتنا پیار نہیں کرتے جتنا یوسف کے ساتھ اور بنیامین کے ساتھ کرتے ہیں۔ مشورہ کر رہے ہیں، اقتلوا یوسف، کچھ کہنے لگے اس کو قتل ہی کر دیتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ آخر بھائی تھے نا، پدری محبت تو تھی نا بچوں کے اندر۔ ایک کہنے لگا نہ یار اس کو قتل نہ کرو، اس کو مارو نہ، یہ ہمارے سامنے تڑپے گا، اس کا لاشا ہم سے برداشت نہ ہوگا، اس سے جان ہی چھڑانی ہے نا، تو اس کو کسی کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ صحرا تھا، وہاں پہ کنویں تھے، کہا کسی اندھے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ اندھے کنویں سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے اب لوگ پانی نہیں بھرتے، ختم ہو گیا، نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا، اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس کو کسی اندھے کنویں کے اندر پھینک دو۔ اس بات کے اوپر سب متفق ہوتے ہیں۔ بابا جان کو کہتے ہیں ابا جی آپ نے کبھی یوسف کو ہمارے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم دیکھیں نا اکیلے جاتے ہیں اور یوسف گھر میں رہتا ہے، اس طرح تو اس کی ہڈیاں کمزور پڑ جائیں گی، یہ بالکل عجیب سا بن جائے گا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجے باہر۔ کہنے لگے انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے تو اس بات کا خوف محسوس رہتا ہے کہ تم کہیں پہ دوڑ میں آگے چلے جاؤ اور پیچھے سے میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا آ کر کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، تم اس سے غافل نہ ہو جانا۔ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ہم 11 بندوں کی جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھیڑیا بھلا اس کو کیسے کھائے گا، آپ اس کو بھیجیے ہمارے ساتھ، ہرگز پریشان نہ ہوئیے آپ۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور جب انہوں نے اس بات کے اوپر ایکا کر لیا، سب اکٹھے ہو گئے ان کو لے کر جانے پر، اور جب راستے میں لے جا رہے ہیں تو تفسیری روایات میں آتا ہے کہ باپ کے سامنے جب باپ ان کو چھوڑنے آئے نا باہر تک، تو باپ کے سامنے تو کوئی کبھی ان کو کون گود میں لیتا ہے، آجو میرے پاس آجو، آجو آپ میرے پاس آجو، ماشاء اللہ باپ کو دکھانے کے لیے۔ آگے جب باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں تو پھر اٹھا کے نیچے مارتے تھے، ہاں تو اٹھا کے نیچے مارا جا رہا ہے، اور پریشانی اور ذلت والے کام کی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وقت کے نبی ہیں، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور بچپنا کیسا گزر رہا ہے، سگے بھائی ان کو مار رہے ہیں، زد و کوب کر رہے ہیں، ان کو کنویں کے اندر پھینکنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا قانون تو نہیں بدلا کرتا، یہ جو دھوکے کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ ان کو سبق سکھا دیتا ہے۔ انسان ہو صحیح اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا، اللہ کے ساتھ پیار کرنے والا، اللہ کا دوست ہو، تو اللہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے ان کی طرف وحی کر دی، ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی، ایک وقت آئے گا کہ یہ تیرے پاس بیکاری بن کے آئیں گے، یہ تیرے پاس اپنے گھر کا سامان خریدنے کے لیے آئیں گے، تو ان کے لیے اقتدار کی حیثیت حاصل کر جائے گا، بادشاہ بن کے ان کے سامنے آئے گا، کنویں میں ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو روتے ہوا واپس آتے ہیں۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، سارا قصہ بیان کرتے ہیں، ہم کھیلتے کھیلتے ذرا آگے نکل گئے تو یوسف چونکہ آج پہلے دن گئے تھے وہ شرماتے ہی رہ گئے، پیچھے رہ گئے، ایک بھیڑیا آیا اور ان کو کھا گیا، یہ دیکھیے ان کا کرتا ہے خون لگا ہوا ہے۔ بابا نے بس اتنا کہا کہ بڑا سیانہ بھیڑیا تھا، بڑا با ادب بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا ہے اور اس کا کرتا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ پہلے کرتا اتار کے اس نے سائیڈ پہ رکھا ہے میرے یوسف کا، کرتے کا تو بڑا با ادب نکلا ہے اور یوسف کا گستاخ بن گیا ہے، یہ کیسی بات کرتے ہو کہ جھوٹی کا خون لگا کے اس کے اوپر لے آئے ہو۔ فصبر جمیل، بس صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی اس کے اوپر مددگار ہے اور میری نصرت فرمانے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ایک قافلہ آتا ہے، قافلہ گزر رہا ہے، انہوں نے دیکھا کہ کنواں ہے، انہوں نے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ اس میں سے پانی تو لے کے آؤ۔ وہ کنویں کے اندر اپنا ڈور لٹکاتا ہے، ادھر فرشتے کو اللہ رب العالمین نے بھیج دیا تھا، اتنی دیر ہو گئی ہے یوسف کو پھینکا ہوا ہے، یہ تو کئی دنوں بعد قافلہ آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا نا کہ آپ زمین کے اوپر آ رہے ہیں، جب سے آدم کو اللہ نے بھیجا ہے تو زمین کے اوپر آپ کا آنے جانے کا سلسلہ ہے، تو سب سے تیز رفتار میں سب سے جلدی آپ کا کب آنا ہوا؟
فرمایا کہ جب یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو اس وقت میری دوڑیں لگ گئی تھیں، اس وقت میں نے سپیڈیں لگا دی تھی کہ یوسف جو ہے وہ ننھا منا بچہ ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کو کوئی آنچ نہ آئے، گھبرا نہ جائے۔ تو میں نے نیچے آ کے اپنے نورانی مخمل کے پر رکھ دیے تھے، فرشتوں کے پر نورانی پر ہیں نا، اور جبرائیل کے پروں کے بارے میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 600 پر ہیں جبرائیل کے۔ کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں۔ فرمایا ان 2 پروں کو، صرف 600 میں سے 2 پروں کو جبرائیل جب کھولتے ہیں تو زمین و آسمان کا خلا پر ہو جاتا ہے، ایک پر سے مشرق پر ہو جاتا ہے اور ایک پر سے مغرب پر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں وہ پر میں نے نیچے آ کے بچھا دیے، کنویں کے اندر ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ قال یا بشرا ھذا غلام، یوسف تھے کہ کیا کمال تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب میں معراج کی رات میں آسمانوں پہ جاتا ہوں، انبیاء سے ملاقات کرتا ہوں، وہاں پہ اللہ نے میری ملاقات یوسف سے بھی کروائی۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا هِيَ لَقَدْ أُوتِيَ شَطْرُ الْجَمَالِ، سب کو میں نے دیکھا، لیکن یوسف کو دیکھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا اللہ رب العالمین نے آدھا حسن صرف اکیلے یوسف کو دیا ہے اور باقی سارا آدھا حسن پوری دنیا کی حسیناؤں کو دیا ہے۔ کوئی ایک حسین ہم دیکھ لیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، تو یوسف کا کیا حال ہوگا۔ سیدنا یوسف جب چھوٹے ننھے منھے بچے اس ڈول میں بیٹھے اس نے دیکھے، اس نے قافلے والوں کو کہا یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو، یہ تو بہت پیارا بچہ ملا ہے ہمیں یہاں سے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، بڑا قیمتی سامان سمجھ کے اس کو چھپا لیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بچے بکا کرتے تھے، منڈیاں لگتی تھی وہاں پہ انسانوں کی، غلاموں کی، جا کے منڈی میں انہوں نے بیچ دیا اس کو۔ ان کو کیا پتہ تھا یہ کیا چیز ہے، جس نے خریدا بادشاہ مصر کے پاس لے آیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، بھائیوں نے کیا کہا تھا اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، سگے بھائی یہاں پہ بھی ادھر آتے ہیں، اور بادشاہ مصر جہاں پہ یہ مسافر بن کے گئے ہیں بلکہ غلام بن کے گئے ہیں، بکتے بکاتے پہنچے ہیں، انہوں نے کیا کہا اکرمی مثواه، اس کو عزت کے ساتھ رکھو، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا گبرو جوان ہے۔ اور تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ان کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا، جس طرح فرعون کے پاس بیٹا نہیں تھا، موسیٰ کو بیٹا سمجھ کے رکھ لیا، انہوں نے بھی کہا کہ اس کو ہم بیٹا ہی بنا لیتے ہیں، اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، ہمارا یہ بیٹا ہی بن جائے گا۔ اکرمی مثواه عسىٰ ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قرآن ہی کہتا ہے، قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں ہم اس طرح اپنے وعدوں کو سچا کیا کرتے ہیں، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین کے اندر سکون اور اطمینان والی جگہ دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے اس کو خوابوں کی تعبیریں بھی سکھلائیں۔ واقعے کو میں اسکپ کرتا ہوں اور یہ خواب کی تعبیر والا ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، آپ نے چونکہ ٹائم ہی مجھے اتنا دیا ہے نا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، جیل کے اندر 2 قیدی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ بڑے نیک اور پارسا لگتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جو متقی ہوتا ہے نا اس کو جہاں پہ بھی لے جاؤ اس کا تقویٰ لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، اس کی پرہیزگاری، اس کی نورانیت، اس کا اخلاص لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ صرف مسجد میں اور مصلی میں اور ممبر کے اوپر نیک نہیں ہوتا بلکہ وہ جیلوں کے اندر جا کے بھی لوگوں کو بتلا دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے نیک اور پارسا بنایا ہے۔ وہ نوجوان دیکھ کے کہنے لگے آپ بڑے نیک اور بڑے متقی لگتے ہیں، ہمیں نا 1-2 خواب آ رہے ہیں، آپ براہ کرم ان کی تفصیل بتلا دیں ہمیں۔ خواب یہ ہے، ایک نے کہا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، کہ میں بادشاہ کے سر کے اوپر جو ہے وہ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر إِنِّي، کیا ہے افسر، أَرَانِي أَعْصِرُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اس نے کہا میرے سر کے اوپر ایک تھال ہے، ایک ڈول ہے اور اس کے اوپر روٹیاں پڑی ہیں اور پرندے آ کے وہاں سے کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر بتلا دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کھانا کھانے کا جو وقت ہے نا اس سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ تعبیریں سکھانے والا میرا رب ہے۔ توحید کی دعوت وہاں پہ بھی شروع کر دی۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ایسی قوم کے دین کو چھوڑ کے آ چکا ہوں جو اللہ پہ ایمان نہ رکھتے تھے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے تھے۔ توحید کی دعوت ادھر بھی شروع کر دی۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم، میں نے تو اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں جو پیغمبر
پیغمبر تھے، انبیاء تھے، ان کے دین کو مانا ہے، ابراہیم کے، اسحاق کے اور یعقوب کے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں یہ بات لائق اور زیبا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ذرا بھی کسی کو شریک کریں۔ یا صاحبی السجن، اور میرے جیل کے ساتھیوں یہ تو بتلاؤ، ارباب خیر متفرقون ام اللہ الواحد القہار، کیا علیحدہ علیحدہ خدا اچھی ہیں، عزت دینے والا کوئی اور ہو، روٹی دینے والا کوئی اور ہو، اولادیں دینے والا کوئی اور ہو، مشکلات کو دور کرنے والا کوئی اور ہو، بگڑیاں بنانے والا کوئی اور ہے، رزق کے معاملات کے اندر فراخی کرنے والا کوئی اور ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ جو قہار ہے، سب کے اوپر غالب ہے۔ دعوت دی ہے، سمجھایا بھی ہے، سوال لیا ہے ان سے، بتاؤ ہاں علیحدہ علیحدہ خدا اچھے ہیں، علیحدہ علیحدہ رب اچھے ہیں، یا اکیلا ایک رب اچھا ہے جس کے پاس سے سب کچھ ہو جاتا ہے؟ بتائیں ہاں آپ بھی، اکیلا اللہ اچھا ہے یا علیحدہ علیحدہ اچھے ہیں؟ اللہ الواحد القہار، اکیلا اچھا ہے، اکیلا اللہ اچھا ہے۔ ما تعبدون من دونہ اسماء، فرمایا ان کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو صرف نام ہیں، کام کوئی نہیں ہے ان کا، کام سارے کس کے ہیں؟ اسی اکیلا کے ہیں، اسی اکیلے اللہ کے ہیں۔ ان کے علاوہ جن کو پکارتے ہو صرف کیا ہیں؟ نام ہے، بس کام ان کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ خالق و مالک ہمیں یہ انبیاء کی دعوت توحید کا جو نقطہ ہے اس کو سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس بندے کی توحید ٹھیک ہو جاتی ہے اللہ رب العالمین اس کے تمام اعمال کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جس کی توحید ہی ٹھیک نہ ہو، جس نے یہی نہیں سمجھا میرا خالق اور میرا مالک اور میرا رازق، اس کے میرے اوپر حقوق کیا ہیں، میں نے مانگنا ہے تو اس سے مانگنا ہے، میں نے دعائیں کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے، خوف کھانا ہے تو اس سے کھانا ہے، اس سے بڑی خوف کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے اور آپ نے سب نے کتابوں کے اندر، اسلامیات کی کتابوں میں بچپن کے اندر یہ واقعہ پڑھا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر تشریف فرما ہے، ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار کو آپ نے درخت کے ساتھ لٹکایا ہے، ایک کافر آتا ہے تلوار پکڑ لیتا ہے، آپ لیٹے ہیں آرام فرما رہے ہیں، وہ کھڑا ہے اور کہتا ہے من یمنعنی منک، من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا، میں کھڑا ہوں اور تو لیٹا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں کھڑا ہوا ہوں اور میں لیٹا ہوا ہوں اور تو کھڑا ہوا ہے، تو اس ٹائم میرے اوپر غالب ہے، میں ظاہری طور پہ نیچے ہوں، لیکن یہیں پہ آ کے تو انسان کا توکل اور اعتماد ظاہر ہوتا ہے، اور یہی گھڑی ہوتی ہے اللہ کی نصرت اور مدد کی، جب انسان پریشانی کی انتہا میں ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، وہاں پہ اللہ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا جائے، اللہ رب العالمین پھر بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا مجھے، اور کون بچائے گا؟ جس کا میں کام کرتا ہوں، جس کا میں نام لیتا ہوں، جس کی میں دعوت دیتا ہوں، اس کے ہاتھ سے اللہ کا نام سن کے، اللہ کے ہیبت کی نام سن کے وہ تلوار گر جاتی ہے، آپ تلوار کو سونت لیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کن آخذ سیفا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی لوگوں نے آج تک تلواریں پکڑی ہیں آپ سب سے بہتر تلوار پکڑنے والے ہو جائیں کہ مجھے معاف فرما دیجیے، اور آپ سے امید بھی میری یہی ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ نے معاف فرما دیا۔ اللہ رب العالمین مدد فرماتے ہیں جو بندہ توحید کا کام کرتا ہے، اگرچہ مشکل کام ہے تھوڑا سا، لیکن اللہ رب العالمین کی مددیں آتی ہیں۔ خالق و مالک ہمیں یہ مددیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو خواب کی تعبیر بتلا کے کہا چلے جانا بادشاہ کے پاس، اور جس کو کہا کہ تم جاؤ گے بادشاہ کے پاس جا کے اس کے تم سرکاری مشیر لگ جاؤ گے، وزیر لگ جاؤ گے، پانی پلایا کرو گے، اسے کہنا کہ ایک وہ جیل کے اندر جو ڈالا ہوا ہے نا مظلوم یوسف، اس کا بھی کوئی کھول لو فائلیں، اس کا بھی کوئی پتہ کرا لو، میرا جا کے نام لینا اس کے سامنے۔ وہ جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، بڑے سالوں کے بعد بادشاہ کو خواب آتا ہے، قالوا اضغاث احلام، خواب کے لیے ملک کے سارے معبرین کو بلایا جاتا ہے، وہ آگے کہتے ہیں یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کیا خواب ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں، وہ 7 پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں، یہ کوئی خواب ہوتا ہے؟ بھلا کسی گائے نے بھی کبھی کسی گائے کو کھایا ہے؟ یہ خواب تھا نا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گاؤں کو کیا کر رہی ہیں؟ کھا رہی ہیں۔ وہ سارے معبرین آئے اور آ کر ساروں نے ایک ہی بات بولی، قالوا اضغاث احلام، اور یہ جی اوٹ پٹانگ کے خواب ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان کی کوئی تعویل نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا ایک بندہ ہے جیل کے اندر ہمیں خواب آیا تھا، اس نے قصے صاف کر دیے تھے، جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی ہوا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف بلایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے، بڑے ستھرے انداز میں خواب کی تعبیر کو بتلاتے ہیں۔ تعبیر بتلانے کے بعد یہ بھی بتاتے ہیں آئندہ 7 سال قحط کے آنے والے ہیں، 7 سال قحط پڑے گا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ 7 سال قحط اس لیے پڑا تھا کہ یوسف کی بازاروں کے اندر بولی لگی تھی،
تو اللہ رب العالمین ناراض ہوئے، اور اس قوم کے اوپر جو اتنا اچھا کھا پی رہی ہے، اتنی اسودہ حال ہے، 7 سال اللہ رب العالمین نے قحط کے اندر مبتلا کر دیا ان کو۔ خالق و مالک سے دعا ہے ان قصوں کو پڑھ کے قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں، اپنا تعلق بھی قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں، اچھے سے ہمیں پڑھنا آتا ہو، جس طرح نازل ہوا ہے ویسا اس کو پڑھنا چاہیے، تبھی اس کا ثواب ہوگا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ترتیل کے ساتھ اس کو نازل فرمایا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، محمد مصطفیٰ کو فرمایا آپ بھی اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ صحابہ نے پڑھ کے سنایا، آپ نے وہ مثال آپ کو تو یاد ہو گئی ہوگی، انما الصدقات للفقراء والمساکین پڑھا، صحابی نے کہا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں پڑھایا مجھے اللہ کے نبی نے، اس نے 3 مرتبہ پڑھا، اس نے پھر آخر میں کہا کہ آپ ہی بتلا دیجیے کیا ہے، فقرأها فمدها، پڑھا اور مد کر کے کہا انما الصدقات للفقراء، یہ مد تو چھوڑ رہا تھا، مد کے مسئلے میں صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں پڑھایا، ہم تو زال کو دال پڑھ جاتے ہیں، سین کو صاد بنا دیتے ہیں، بری کاف کو قاف پڑھ جاتے ہیں، قاف کو تا پڑھ دیتے ہیں، تو معنی میں بڑا خطرناک قسم کا ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے، جس سے ثواب کی بجائے گناہ والا معاملہ بن جاتا ہے۔ دنیا کی کتابیں سیکھنی پڑتی ہیں تو یہ نہیں سیکھنی پڑے گی، یہ ایسے غلط پڑھتے جائیں گے تو ثواب ملے گا، اس کی طرف آئیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین سمجھنے کی اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔